بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بزرگ کا قصہ بیان کریں گے جن کے پاس ایک سانپ آتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ اس کو بچا لیا جائے۔ لہٰذا وہ سانپ کو کہتے ہیں کہ آؤ میرے منہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر سانپ ان کے منہ کے راستے سے ہوتا ہوا ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ واقعہ کافی دلچسپ ہے، اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر کہیں سے سانپ گھس آیا۔ گھر والوں نے سانپ کو دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچانے لگے اور سانپ کو پکڑنے میں مصروف ہو گئے، اور سانپ ان کی آنکھوں سے کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو گیا۔ سانپ گھر کے اندر گھس چکا تھا۔ گھر کے مالک نے اپنے بچوں سے کہا کہ سانپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ سانپ نہیں مل پایا تو یہ کسی کو بھی ڈس سکتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے اکٹھے مل کر سانپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سانپ تو ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی مشقت کرنے کے بعد بھی ان کو سانپ نہ مل سکا۔ سانپ کافی زہریلا اور خطرناک تھا۔ پھر اس گھر کے مالک نے اپنے بچوں سے کہا کہ صبح ہونے تک انتظار کرتے ہیں، اگر سانپ نکل آیا تو بہتر ہے، ورنہ میں سپیرے کو بلا کر لاؤں گا اور وہی آ کر سانپ باہر نکالے گا۔ اب ساری رات ڈر کے مارے کوئی نہیں سو پایا۔ سانپ چیز ہی ایسی ہوتی ہے، سب لوگوں پر کپکپی طاری تھی کہ کہیں سے آ کر وہ کسی کو ڈس نہ لے۔ اب ساری رات جاگنے کے بعد جیسے صبح ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سانپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور سانپ ان کو کہیں نہ ملا۔ پھر اس گھر کے مالک نے اپنے بچوں سے کہا کہ سانپ کو آپ لوگ باہر سے ان کے باغیچے والی جگہ پر ڈھونڈے، ہو سکتا ہے کہ جھاڑیوں کے اندر نہ چھپ گیا ہو۔ پھر سب لوگوں نے جھاڑیوں کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا اور سانپ کسی کو بھی نہیں مل پایا۔ اب تھک ہار کر گھر کے مالک نے سوچا کہ سپیرے کو کہیں سے لے کر آنا پڑے گا اور وہی اب سانپ کو باہر نکالے گا۔ گھر کا مالک باہر آیا۔ یہاں پر اس کے ہمسائے نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کل آپ کے گھر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس نے اپنے ہمسائے کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمارے گھر کے اندر سانپ گھس گیا ہے، ہم نے کافی دیر تک اس کو ڈھونڈا پر وہ ہمیں نہ مل سکا۔ اب مجھے کسی ایسے سپیرے کی تلاش ہے جو آ کر اس سانپ کو باہر نکالے۔ یہ نہ ہو کہ وہ میرے کسی بچے کو ڈس لے اور وہ اپنی جان دے بیٹھے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے سانپ کو پکڑا جائے۔ اس کے ہمسائے نے کہا کہ میں ایک ایسے سپیرے کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی بزرگ آدمی ہے اور اس کا تجربہ بھی کافی ہے، وہ آپ کو چٹکیوں میں سانپ باہر نکال دے گا۔ اس نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پھر یہ دونوں سپیرے کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے کچھ ہی دیر کے بعد یہ سپیرے کی جھونپڑی کے باہر آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے آواز لگائی تو سپیرا جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ گھر کے مالک نے سپیرے سے کہا کہ میرے گھر کے اندر سانپ گھس آیا ہے، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چل کر وہ سانپ نکال دے۔ پھر یہ تینوں اکٹھے سانپ والے گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد یہ تینوں یہاں پر پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر مالدار آدمی نے اسے اپنے گھر کا سارا معائنہ کروایا۔ سپیرے نے کہا کہ آپ تمام لوگ اپنے کمروں سے باہر آ جائیں۔ سب لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ پھر سپیرے نے اپنی بین بجانا شروع کر دی۔ یہ پہلے کمرے میں بین بجاتا رہا اور اسے سانپ یہاں پر نہیں ملا۔ پھر یہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، سانپ وہاں بھی نہیں ملا۔ پھر یہ تیسرے میں گیا، سانپ وہاں بھی نہیں ملا۔ ایسے کر کر کے یہ باہر باغیچے میں آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے جیسے ہی بین بجائی تو سانپ بین کی دھن پر ناچتا ہوا آ گیا۔ سانپ دیکھنے میں کافی زہریلا اور بڑا تھا۔ سپیرے نے اسے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ٹوکری کے اندر ڈال دیا۔ اب سب گھر والے کافی خوش تھے اور سپیرے کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ گھر کے مالک نے سپیرے کو انعام کے طور پر رقم دی اور رقم دے کر روانہ کر دیا۔ سپیرا سانپ کو لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے سانپ کو جھونپڑی کے اندر ہی قید کر دیا تاکہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ صبح اس کا میں زہر نکال دوں گا تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے ٹوکری کے اندر سانپ کو رکھ دیا۔
اسے خیال ہی نہیں رہا کہ اس کی ٹوکری کے اوپر والا جو کپڑا تھا وہ کھسک گیا۔ اس سے سانپ باہر نکل کر رینگتا ہوا جھونپڑی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو سپیرے کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے دیکھا تو ٹوکری سے سانپ غائب تھا۔ سپیرے کو خدشہ ہوا کہ سانپ کافی زہریلا ہے، یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے اور میری نااہلی کی وجہ سے کسی کی جان نہ چلی جائے۔ پھر یہ اس کا پیچھا کرنے لگا اور بین بجاتا ہوا اس کے نشانات کے پیچھے چلتا گیا۔ جنگل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کافی نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ یہ رب کی عبادت میں سارا دن مصروف رہتے تھے۔ یہ بزرگ ہر کسی سے نیکی کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ یہ دنیا سے لا تعلقی رکھ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب سانپ بھی کہیں سے رینگتا ہوا بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سپیرے کی بین کی آواز سنی تو اس نے بزرگ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے کہیں پر چھپا لیجئے، یہ نہ ہو کہ مجھے آ کر سپیرا مار ڈالے، آپ میری مدد کیجئے۔ بزرگ نے وہیں پر اپنا منہ کھول دیا اور سانپ کو کہا کہ میرے جسم کے اندر آ جاؤ۔ سانپ رینگتا ہوا بزرگ کے جسم کے اندر چلا گیا۔ سپیرا ڈھونڈتا ہوا آیا تو اسے سانپ کہیں پر نہیں ملا تو یہ واپس چلا گیا، اور کچھ ہی دیر بعد سانپ نے بزرگ سے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے دل کو ڈسوں یا کلیجے کو؟ بزرگ نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم مجھے ہی نقصان پہنچا رہے ہو۔ میں نے تو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تم میرے ساتھ بدی کر رہے ہو۔ سانپ نے بزرگ کو جواب دیا کہ نااہلوں کے ساتھ نیکی کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے اور یہ سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بزرگ نے کہا کہ تم مجھے مارنے تو ویسے لگے ہو، چلو مجھے ایک کام کرنے دو، میں اپنی قبر بنا لیتا ہوں، پھر تم مجھے ڈس لینا۔ ابھی ان کے درمیان باتیں چل رہی تھیں تو آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے بزرگ کو کچھ ایسی چیز کھلائی جس کی وجہ سے بزرگ کو قے پر قے ہونے لگی اور سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قے کے ذریعے سے باہر نکل گئے اور سانپ پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون جس نے میری جان بچائی ہے؟ تو جواب ملا کہ میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم نے ابھی سانپ کے ساتھ کی تھی۔ بزرگ نے رب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی جان بچا لی۔ اب بزرگ نے تو اپنی نیک نیتی سے سانپ کی مدد کی تھی اور بزرگ کو یہ معلوم تو نہیں تھا کہ یہ اس کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ کبھی کبھار نااہلوں سے نیکی کرنے کی سزا مصیبت بن جاتی ہے اور یہ دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن انسان کو نیکی کا بدلہ تو ضرور ملتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا اور بزرگ کی طرح اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جو بھی ہے ہمیں نیکی کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔